آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا سید ابو اعلی مودودی کون تھے۔ ان کی بایوگرافی کے متعلق آپ کو حیران کن فیکٹس بتاؤں گا جو شاید آپ نہیں جانتے، لہذا اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ مولانا سید ابو اعلی مودودی رحم اللہ تعالی 25 سپٹمبر 1903 میں پیدا ہوئے اور 22 سپٹمبر 1979 میں اس دار فانی سے کوچ فرمایا۔ مولانا مودودی صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک فکر، بہادری، شجاعت اور امید اور روشنی کے پیغام کا نام ہے۔ مولانا مودودی 20ویں صدی کے سب سے عظیم مفکر، سکالر، فقی، مفسر اور بڑے مصنف تسلیم کیے جاتے ہیں جن کے نظریات اور تحریروں نے دنیا میں بڑی تعداد میں اسلامی تحریکوں کو متاثر کیا۔ 1941 میں مولانا مودودی نے لاہور میں جماعت اسلامی کی بنیاد رکھی۔ پہلے مودودی پاکستان بننے کے مخالف تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد اس نے انتھک محنت اور کوشش کر کے اس کو پوری طرح اسلامی اسٹیٹ بنانا چاہا۔ پھر ایک فلاسفر اور آئیڈیالوگ سے وہ ایک پولیٹیشین اور اسٹریٹجسٹ بنا۔ جماعت اسلامی نے پیغام پھیلانے کے لیے ایکٹیوسٹس کے ایک نیٹ ورک کو آرگنائز کیا تاکہ پوری کوشش کے ساتھ نجی زندگی اور معاشرے کے ہر پہلو کو اسلامک ویلیوز کے ساتھ انسٹیٹیوشنلائز کیا جا سکے۔ مولانا مودودی کے مطابق کوئی حکمران اور سسٹم اسلامک نہیں ہے کیونکہ مسلمان دین کے اصل احکام سے دور ہو چکے ہیں۔ مودودی کا اصل نظریہ یہ تھا کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر حکم اور قانون اللہ کا ہی چلنا چاہیے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب اس زمین پر شریعت کا نفاذ ہو۔ شریعت اور شرعی قوانین کے نفاذ کے لیے ایک سٹیٹ ہونا چاہیے اور اس سٹیٹ کے تحت رہنے والی سوسائٹی اور لوگ صالح ہوں۔ پرائیویٹ اور پبلک لائف پوری طرح اسلامک ہو، جس میں اللہ کا قانون ہی سپریم ہو۔ حکومت چلانے والے صرف اللہ کے نائب کی حیثیت سے اللہ کے قوانین کا نفاذ کرے، یعنی حکمران طبقہ خود سے کوئی قانون بنا کر لوگوں پر نافذ نہیں کر سکتے جو اللہ کے قوانین اور احکام کے ساتھ ٹکراتا ہو۔ نہ لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں اور نہ کسی غلط طریقے سے لوگوں کی حق پر مبنی آواز کو دبا سکتے ہیں۔ مودودی کے ان خیالات اور نظریات نے لوگوں میں اسلام اور پولیٹکس کے درمیان کی لنک کو پھر سے مضبوط کیا، کیونکہ سیاست جیسے اہم شعبے کو اسلام سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مودودی صاحب انقلاب پاکستان پر یقین نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ معاشرے کو صالح اور اسلامی بنانے پر زور دیتے تھے تاکہ اسلامی ریاست کے لیے خود ایک قدرتی راہ ہموار ہو سکے۔ مودودی صاحب کی اس آئیڈیالوجی کے اثرات ان کی کتابوں اور تحریروں کے ذریعے افغانستان اور ایران سے لے کر مصر تک پھیل گئے، کیونکہ مولانا مودودی تقریباً 100 کتابوں کے مصنف ہیں اور دنیا کی 50 سے زیادہ زبانوں میں ان کے تراجم ہو چکے ہیں۔ مودودی نے مصر کے اخوان المسلمین کو متاثر کیا، ایران میں خامنائی نے شاہ پہلوی کے خلاف جو انقلاب برپا کیا اور ان کا تخت الٹ دیا، وہ بھی مودودی صاحب سے ہی متاثر ہوا۔ پھر 1980 کی دہائی میں افغان مجاہدین نے سوویت کو جو شکست دے دی وہ بھی مودودی کے نظریات سے ہی متاثر تھے۔ مولانا مودودی کی شجاعت اور بہادری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1953 میں انہوں نے قادیانیوں کے خلاف ایک پامفلیٹ لکھا جس میں انہوں نے قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا۔ پاکستان میں اس ٹائم مارشل آرٹ قائم تھا تو ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، تو رحم کی اپیل کرنے کے بجائے انہوں نے پھانسی پر چڑھنے کو ترجیح دی، لیکن بعد میں سعودی حکومت کی مداخلت سے اس کو عمر قید کی سزا میں بدل دیا گیا، مگر عوامی احتجاج کے کارن حکومت انہیں رہا کرنے پر مجبور ہوئی۔ پھانسی کی سزا پر بھی ان کے پائے استقلال میں کوئی جنبش نہیں آئی۔ جب انہوں نے خلافت و ملوکیت کی کتاب لکھی تو بہت سارے مسلمان اور علماء ہی ان کے مخالف ہو گئے، کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے اسلام کے اصل سیاسی اصول، اسلامی خلافت کا اصل نظریہ اور اس کے اصل اصول اور خد و خال بیان کیے۔ اس نے لکھا کہ خلافت ملوکیت سے بالکل مختلف ہے۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امام حسن علیہ السلام کے دور تک اصل اسلامی خلافت قائم تھی، لیکن بنو امیہ کے پہلے حکمران امیر معاویہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا۔ مولانا مودودی کو امیر معاویہ اور بنو امیہ کے ساتھ کوئی ضد نہیں تھی، لیکن حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کہنا
ایک حق پرست کا شیوا ہوتا ہے۔ پھر امیر معاویہ اور دوسرے بنو امیہ کے حکمرانوں نے جو خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا تو اس ملوکیت میں وہ ساری خرابیاں آ گئی جو عام طور پر ڈکٹیٹر اور عدل سے ہٹے ہوئے حکمرانوں کی حکومتوں میں ہوتی ہیں۔ صحابیت کا احترام اپنی جگہ، لیکن حق کو حق کہنا بھی ضروری ہے۔ مولانا مودودی کی کتابیں جدید دور میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ انہوں نے بہت سارے ٹاپکس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں جس میں فلسفہ، اسلامی فقہ، تاریخ، تفسیر، معیشت اور سیاست شامل ہیں۔ مولانا مودودی نے قرآن کی تفسیر تفہیم القرآن لکھی ہے جو جدید دور میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی تفسیر ہے۔ ریسرچ کے فیلڈ میں یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ یہ تفسیر انہوں نے سمپل اور بہت ہی عام سلیس الفاظ میں لکھی ہے۔ جدید دور کے سارے مسائل اس میں ایڈریس کیے ہیں۔ ایوری ڈے لائف میں مسلمانوں کو جن مسائل کا سامنا ہوتا ہے ان کا حل قرآن سے پیش کیا ہے تاکہ جدید دور کے مسلمان یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ قرآن آج بھی ریلیونٹ ہے۔ ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے۔ اس لیے مسلمان کو کسی سوشلزم، کیپٹلزم، مارکسزم، سیکولرزم یا اور کسی آئیڈیالوجی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہی ایک مسلمان کے لیے کافی ہے۔